أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلى الله عليه محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: ولایت اور سیاسی شعور۔ حضور والا اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو ہم نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ولایت کے معنی بیان کرنے والے الگ کر دیتے ہیں اور مصداق میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس پہ ہم نے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم کی گفتگو اپنے مکمل اور جامع مفاہیم کو لیے رہتی ہے، لیکن اتفاقاً کبھی کبھی انسان کی جو بھوک ہوتی ہے، جو انسان کان میں کچھ کہہ دیتا ہے کہ فلاں کے اوپر چپکا دیا، یہ سارے جامع اور معنی مفاہیم کو کیا کر دیتے ہیں؟ برباد کر دیتے ہیں، بہکا دیتے ہیں، ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، مفاہیم کو غیر مفہوم بنا کر کے ذہنوں میں اونڈیل لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ایک چیز کہی تھی کہ اللہ نے قرآن میں سورہ معوذتین، یاد آیا آپ کو، کہ جس میں یہی کہا تھا کہ بعض اوقات وسوسہ پیدا کرنے والے ہم جناتوں میں سے ہوتے ہیں اور ہم انسانوں میں سے ہوتے ہیں علیہ السلام۔ تو یہ جو بعض اوقات وسوسہ کہتے ہیں شبہات کا پیدا کرنا، شبہات یعنی ڈاؤٹ، یعنی جہاں پر ہم آ کر کے دو راہے پر کشمکش کے شکار ہو جائیں، کنفیوژن کے شکار ہو جائیں اور یہ سوچنے لگے پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، پتہ نہیں یہ مفہوم صحیح ہے یا وہ مفہوم صحیح ہے، پتہ نہیں یہ مصداق صحیح ہے یا وہ مصداق صحیح، یعنی جہاں پر ہم آ کر کے دو جگہ پر کیا ہو جائیں؟ کنفیوز ہو جائیں۔ اب کبھی کبھی یہ کنفیوژن ہمارا ذاتی ہو سکتا ہے، یعنی ہم عالم نہیں ہیں، جانکار نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ ایک کیٹیگری اس قسم کے، دوسری کیٹیگری ان کی ہو گئی کہ جو جانتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے مصداق کیا ہے، پھر بھی اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے نہیں ہے، تو وہ جواب کلیئر نہ کر کے وہ یہی کہیں گے آج کل تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ تو پہلے والی کنڈیشن میں یعنی جہاں پر انسان جانکاری نہیں رکھتا، جاہل ہے، انجان ہے، نادان ہے۔ دوسری والی کنڈیشن میں انسان جانکار ہے، جانتا ہے، بنا ہوا انجان ہے، یعنی جو جہل مرکب کا شکار ہے علیہ السلام، جو جہل مرکب کا شکار، یعنی جاہل نہیں ہے، بنا ہوا جاہل ہے۔ تو یہ جو لوگ بنے ہوئے جاہل ہوتے ہیں یہ سماج کو نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی آپ پلٹیے پیغمبر کے زمانے میں، آل پیغمبر کے زمانے میں، جب
सियासत मदारों की, शऊर मंदों की, समझदारों की अगर आप लिस्ट उठाइए और उसमें जरा सा समझने की कोशिश कीजिए तो आपको बआसानी समझ में आ जाएगा कि पैगंबर की मदद करने वाले मदीने में कितने अफराद थे। आएगा नहीं आएगा? और उसके बाद उसी पैगंबर के जमाने में धोखा देने वाले कितने अफराद थे। लेकिन अगर कोई पहले ही साल को, दूसरे साल को, तीसरे साल को बस एक लिमिटेड दौरानिये को पकड़ करके चले तो क्या वो लिमिटेड दौरानिया इस चीज के लिए मुकम्मल हो जाएगा कि साहब इनसे आगे चल करके गलती नहीं हो सकती, या गलती नहीं होगी? दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर आप जरा सा पलटिए और देखिए तो मदीने में पैगंबर जिनके घर में आकर के पना लिए, कयाम किया, जिनके घर में ठहरे, उनका नाम है अबू अय्यूब अंसारी। नाम सुना है? ज़हनों में बहुत ज्यादा आपने नामों को सुन रखा होगा और ज्यादातर इनका तस्करा होता रहता है। लेकिन इन्हीं को अगर आप पलट करके देखिए अबू अय्यूब अंसारी को, तो इनकी जिंदगानी का जब आप मुतालिया कीजिएगा तो मालूम लिया पैगंबर को अपने घर में पनाह देने वाले तो हैं, लेकिन पैगंबर की जिंदगानी में बहुत सारे ऐसे डिसीजन इनके हैं जहां पर ये पैगंबर के जाकर के एकदम खिलाफ में हैं, या अगर खिलाफ नहीं है तो मालूम लिया जो पैगंबर के दुश्मन हैं उनके साथ हैं। अब जो पैगंबर के दुश्मन हैं उनके साथ हैं तो क्या एक ऐसा इंसान वफादार हो सकता है कि जो पैगंबर के साथ भी हो और पैगंबर के दुश्मन के साथ भी हो? क्योंकि ये चीजें यानी जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आप जरा सा इन चीजों के ऊपर मुतवज्जे रहिए। उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो मालूम दिया शाम भी चले जाते हैं, वहां पर भी उनके जिम्मेदार हो जाते हैं। जरूरत पड़ती है तो मौलाए कायनात के पास पलट करके आ जाते हैं। यानी अलैहिस्सलाम, यानी इस तरीके से अगर इनकी जिंदगी का तज्जिया किया जाए, तहलील की जाए, तो इनकी अवाइल की जिंदगी पैगंबर के साथियों में से गुजरी। यानी पैगंबर को इन्होंने अपने घर में पनाह दिया, मदीने में पनाह दिया, दुश्मनों के शर से बचाया, कुफार के शर से बचाया। बहुत सारी चीजें अगर आप गौर व फिक्र कीजिए और किताबों में जाइए तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन उन्वान क्या है खुतबे का? विलायत और सियासी शऊर। कभी कभी ऐसा होता है कि मालूम दिया कि हम पैगंबर को वली तो मानते हैं, लेकिन जो एक सियासी शऊर होना चाहिए था, हालात के मुताबिक समझ, हालात के मुताबिक फैसला, सही और बातिल के साथ अगर कभी कोई कंडीशन आ जाए तो हमारा डिसीजन कि मुझे कहां पर होना चाहिए, यह है सियासी शऊर। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ यह होता है कि हम बहुत मुत्तकी हैं, बहुत परहेजगार हैं, एक नंबर के सफ़े अव्वल के नमाजी हैं, यानी हमारी नमाजें कज़ा नहीं होती, हमारी नमाजें ताख़ीर से नहीं होती हैं, हमसे जमात नहीं छूटती है, हम मस्जिद से दूर नहीं हैं। लेकिन जब कभी फैसला सही और गलत का आ जाए तो यही सफ़े अव्वल का नमाजी अगर कंफ्यूजन का शिकार हो जाए तो फिर आप बताइए सियासी शऊर कहां गया, सियासी समझ कहां गई? क्यों? इसलिए कि अगर आप जमाने के एतबार से इस चीज को समझना चाहें तो अबू अय्यूब अंसारी के जमाने को ले लिए, पैगंबर के साथ थे। बाज रिवायतें कहती हैं कि जंगे बद्र, जंगे अहद वगैरह में भी
یہ موجود تھے، یہی جس کی قربانیاں اس حد تک، لیکن یہ پیغمبر کے انتقال کے بعد اگر جا کر کے دشمنوں سے مل جائے تو اب آپ بتا دیجئے اسے پیغمبر کا وفادار حقیقی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن جو اس کی خدمات تھی ان خدمات کی بنیاد پر کیا آخری ڈیسیزن جو وہ ہے وہ اس کے بارے میں یہ لے سکتے کہ صاحب یہ حقیقی وفادار تھا؟ تو موضوع اگر ذہن میں ہے تو گفتگو سمجھ میں آئے گی، اور اگر موضوع ذہن میں نہیں رہا تو گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسے ہی آپ آئیے، میں نام لیتا ہوں عثمان بن حنیف. نام سنا ہے؟ یہ وہ نہیں ہے جو خلفاء کے وہ عثمان بن عفاف ہیں، لیکن یہ جو ہے عثمان بن حنیف، ان کی ولایت دیکھیے علیہ السلام، ان کا سیاسی شعور دیکھیے، ان کی سیاسی سمجھ دیکھیے. یعنی پیغمبر کے زمانے میں وفادار اور پیغمبر کے بعد علی کے زمانے میں بھی وفادار علیہ السلام. ان کو ان افرادوں میں سے بعد پیغمبر رکھا گیا سوتتش خمیس، یہ 5 بڑے ان افرادوں میں سے جو اس وقت ڈیسیزن لیا کرتے تھے. یعنی ان کا عہدہ، ان کی منزلت، ان کا رتبہ اپنی جگہ پر، ان کے اندر جو سیاسی شعور اور سمجھ تھی، یعنی مولا کائنات نے انہیں اپنے دوران حکومت انہیں بصرے کا والی بنایا. اب جب بصرے کا والی بنایا تو اب آپ ذرا سا غور کیجئے، تاریخیں الگ الگ سب کے بارے میں نظریات رکھتی ہیں، کیونکہ جب آپ کبھی اہل بیت کی حق کی بات کریں گے تو تاریخ آپ کے ساتھ ناانصافیاں کریں گے. یہ آپ لکھ لیجئے، یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ آپ اچھے سے غور و فکر کر لیجئے کہ جو راوی یا جو ولایت کا طرفدار اہل بیت کی حق کی آواز کے ساتھ ان کے حق کے دلانے کی بات کرے گا، اس کو تاریخ نے کیا کیا؟ ناانصافیاں اس کے ساتھ زیادہ کی. کیوں زیادہ کی؟ اس لیے زیادہ کی کہ اگر ہم ان کو یعنی وہ رتبہ دے دیں گے کہ یہ ہمارے نزدیک معتبر ہیں، ہمارے نزدیک قابل بھروسہ ہیں، تو ان کی کہی ہوئی باتیں لوگوں کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ ایک حجت ہو جائیں گے. اور جب حجت ہو جائیں گی تو پھر جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا روال ہے، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ داؤں پر لگ جائے گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ بہت سارے افرادوں کے ساتھ جو تاریخ میں ناانصافیاں کی وہ کس لیے کی؟ کیونکہ انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا. ولایت تو تھی لیکن سیاسی شعور پائے جانے کی بنیاد پر لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ ناانصافیاں کی. اسی طریقے سے آپ آئیے، جیسے مالک اشتر سیاسی شعور رکھتے تھے علیہ السلام، بہت اچھے سے رکھتے تھے علیہ السلام، کہ ان کے مرنے پر اگر کسی نے ناچ کیا ہے، خوشیاں منائی ہیں، تو 2-4 افرادوں کے نام تاریخ میں ثبت ہیں کہ جنہوں نے ان کے مرنے کے اوپر خوشیاں منائی، مٹھائیاں بانٹی جناب مالک اشتر کے اوپر، اور یہی کہا کہ علی کے داہنے بازو کو میں نے قطع کر دیا. یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی اہل بیت کا وفادار ہوگا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہو کی جائیں گے؟ تکالیفیں پہنچائی جائیں گی. ان لوگوں کے نظریات کو، ان لوگوں کی زندگانی کو، اسی طریقے سے جناب مقداد بن اسود، ان کو ذرا سا پڑھیے، یہ بہترین مولا کائنات کے زمانے میں جو آپ کا علیہ السلام فوجی اسٹرکچر جو تھا، جو
फौजी कमांड आपके हाथ में थी, इससे अच्छी कमांड फौज की कोई नहीं कर सकता था। यानी तरतीब देना, सजाना, उसको ट्रेनिंग देना, उनको मैदान जंग के लिए तैयार करना। देखिए, मैं बहुत सारी चीजें इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों की तरफ जाए और इन बिरादरान की तरफ जिनकी तरफ लोगों ने तारीख के साँचे में नाइंसाफियों के तौर के ऊपर इन्हें डाल दिया है, आप वहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि इनके अंदर इतनी सियासत थी, इतनी समझ थी, इतनी विलायत के ये पैरोकार थे, लेकिन तारीख ने इनको ला करके कहां पर लपेटा? इनको ला करके उलझा दिया कि साहब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इन्होंने तो साथ नहीं दिया, फला का साथ नहीं दिया, उनका साथ नहीं दिया, उनका साथ नहीं दिया। तो जो भी अहले बैत का तरफदार रहेगा वो फला फला का साथ नहीं देगा। अब जब नहीं देगा तो तारीख ने क्या किया? नाइंसाफियां इन लोगों के साथ करना शुरू कर दी। मैं सिर्फ तारीख के कुछ झरोकों को आपके सामने नाम दिया ताकि आप यानी इनकी जिंदगानी का मुतालिया करें और जाकर के देखने की कोशिश करें कि आया इन बुजुर्गान ने यानी विलायत को, विलायत मदारी को, विलायत के हुक्म को, विलायत की सरपरस्ती को, विलायत के कहने को, विलायत के हुक्म पजीरी को, हुक्म बजा लाने को इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है? जाओ पढ़ो। आज हमारे यहाँ क्या होता है? आज हमारे यहाँ विलायत के हकीकी माना को अगर समझाया जाए और पढ़ाया जाए तो आप बताइए आपने कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अगर अभी हम में से बहुत सारे लोग सवाल करने लगे कि साहब हम बहुत सारी चीजों को नहीं जानते, हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझ सकते हैं, हमारे अंदर शऊर नहीं पाया जाता है, हमारे अंदर समझ नहीं पाई जाती है, तो अब आप जरा सा गौर व फिक्र कीजिए कि जब हमारे अंदर यानी समझ नहीं पाई जाती, शऊर नहीं पाया जाता, समझदारी नहीं पाई जाती, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किताबों की तरफ जाना चाहिए, हमें उलमा की तरफ जाना चाहिए, हमें सियासी बसीरत पैदा करना चाहिए, हमें सियासी शऊर पैदा करना चाहिए। लेकिन जब कभी भी यदि सियासी बसीरत और शऊर की बात होती है तो यही जो जाहिल है ये मैदान में सबसे बड़ा आलिम बनकर के अपने आप को पेश करता है कि मुझे किसी के सामने जानवे अदब तय करने की जरूरत नहीं है, और वो हर जगह पर मुल्ला नजर आता है ताकि वो अपने अधूरे नॉलेज को, अधूरे बयान को लोगों के ऊपर थोप सके कि साहब मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, मुझे बहुत बड़ी नॉलेज है, मैं बहुत बड़ी सलाहियत का मालिक हूं, मेरे पास इल्म है, मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास काबिलियत है, मेरे पास शऊर है, सारी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन इससे पूछे क्या किताबें पढ़ी हैं तो वो सीधे कहेगा कि साहब यही है जो हमने उलमा की जूतियां सीधी कर करके हमने सीखा है। आप जरा सा गौर कीजिए मेरे अजीज, इस्लाम अंधी तकलीद करने का नाम नहीं है। ये तो आज के जमाने में बहुत सारे अफरादों को उलमा बआसानी मुयस्सर हो सकते हैं, लेकिन आज से चले जाइए 30 साल 35 साल पहले, तो उस वक्त न उलमा इतनी आसानी से मुयस्सर थे और न उनके पैगामात और बयानात कि जिस एतबार से आज हम ऑडियो वीडियो और उनके पैगामात को बआसानी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लाइव उनकी मजालिसों को सुन लेते हैं, उनके बयानात को सुन लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। आज हमारे सामने डिजिटल लाइब्रेरियां पड़ी हुई हैं, डिजिटल मनाबे पड़े हुए हैं, डिजिटल रिसोर्सेज ऑफ इस्लाम या सोर्सेज ऑफ इस्लाम पूरी पूरी लाइब्रेरियां पड़ी हुई हैं, और हम हर जबान में पढ़ सकते हैं, किसी जबान में हो, हम किसी भी जबान को अपनी जबान में ट्रांसलेट करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% यानी जो
یہ سافٹ ویئر کے ذریعے ٹرانسلیشن ہوتا ہے، یہ صحیح ہوتا ہے، لیکن ایک حد تک اگر آپ مفہوم سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن 100% ٹرانسلیشن صحیح ہو یہ گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ عقل میں اور ڈیجیٹل انٹیلیجنٹ میں فرق ہے، کیونکہ اللہ نے عقل کے اندر شعور دیا ہے، ایک معنی کو کس جگہ پر کس موقع پر ہمیں استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں عقل فیصلہ کرتی ہے، لیکن ڈاٹا فیڈنگ اور یہ سافٹ ویئر جو معنی جس اس کے مترادف ملا وہ اسی کو لے جا کر کے اس کا جائزین اور ریپلیسمنٹ کر دے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی ہم معنی کچھ اور پہنچانا چاہیں گے، پہنچ کچھ اور جائے گا، کیونکہ سیاسی شعور اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے افراد کی جو خالی باطنی ہوتے ہیں، دیکھیے میں یعنی آخری مراحل تک پہلے خطبے کو لانا چاہتا ہوں، وہ افراد جو خالی باطنی ہوتے ہیں، باطنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کا کام صرف بولنا، کیا بولنا ہے یہ نہیں پتا، کس کے سامنے بولنا ہے یہ نہیں پتا، کس کے سامنے کتنی بات کرنی ہے یہ نہیں پتا، تو خالی باطنی ہو جانے سے باتیں کر لینا علم ہونے کی نشاندہی نہیں ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ بولا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ باتیں کرنے والا ہو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہو، یہ اس طریقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک وہ انسان کی جو دو باتیں بولتا ہو لیکن سوچ سمجھ کر بولتا ہے، علیہ السلام جو 10 باتیں بولتا ہو لیکن 10 باتوں میں 8 باتیں 9 باتیں سوچی سمجھی بولتا ہو، اور ایک وہ انسان کی جو 10 باتیں بولنے میں 20 باتیں بولتا ہو، 20 میں 2 صحیح بولتا ہو، تو اگر اس کا ایوریج نکالیے تو ایک ہی تو صحیح بولا ہو، 10 بولنا تھا 10 کی جگہ 20 بولا، 20 کی جگہ 2 صحیح ہوا، تو ایوریج میں ایک ہی تو صحیح ہوگا۔ تو اب اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں میرے عزیز مولا کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے۔ المرء مخبوء تحت لسانہ، یعنی ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، یعنی جب تک خاموش ہے سمجھ میں نہیں آئے گا عالم ہے یا جاہل ہے، اور جیسے ہی بولنا شروع کرے گا پتہ چل جائے گا عالم بول رہا ہے یا جاہل بول رہا ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک اور تشبیہ دی، کہا یہ انسان کے زبان جو ہے ایک دکان ہے، اور جب یہی زبان چلے گی تو پتہ چل جائے گا یہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے، جب تک خاموش رہے گا سمجھا جائے گا سونے کی دکان ہے، اور جب بولنا شروع کرے گا تو اگر حکمت نہیں پائی جائے گی تو پتہ چل جائے گا یہ کوئلے کی دکان ہے۔ تو کوئلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے خود بھی وہ کالا ہوتا ہے، اور جو اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا اپنے اثرات کو وہ دوسرے کے اوپر کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ عقل مند اور غیر عقل مند میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ جاہل اسی لیے اپنے اثرات لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور جاہل کی گفتگو جاہلوں کو بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے، عالم کی گفتگو اس کے ذہنوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم،
وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات علی محمد. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر اکرم انسانی کرامت کے علمبردار. موضوع ذہن میں رہے، گفتگو ہماری آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچتی رہے گی، کیونکہ جب تک ہم پیغمبر کو نہیں پہچانیں گے، پیغمبر کی کرامت، بزرگی، ان کی بلندی، ان کے اندر پائے جانے والے خصوصیات، ان کے اندر پایا جانے والا شرف، ان کے اندر پائی جانے والی بہترین صفتیں، خصلتیں، کہ جس میں پیغمبر نے خود ہی اعلان کیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی اپنے صفات کو بہترین طریقے سے پیغمبر نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ میں مبعوث اس لیے کیا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں. مکارم اسی کرامت سے آیا، یعنی بزرگی، یعنی اگر اسی معنی کو اگر آپ دیکھیے تو جو چیزیں کرامت ہوتی ہیں، شرف والی ہوتی ہیں، منصب والی ہوتی ہیں، عزت والی ہوتی ہیں، بہترین مناقب والی ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں کرامت، اسے کہتے ہیں مکارم، اسے کہتے ہیں بہتری، اسے کہتے ہیں بہترین صفتیں، اسے کہتے ہیں بہترین خصلتیں. صحیح ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں بہترین کی طرف جاتی ہیں، اور ان ساری بہترین چیزوں کو ہم اس وقت سمجھیں گے کہ جب پیغمبر کو ہم انسانی کرامت کا علمبردار مانیں گے. لیکن اگر ہم پیغمبر کو انسانی کرامت کا علمبردار نہ مانیں تو کیا ہمارے لیے کوئی آئیڈیل بچتا ہے؟ پیغمبر کے زمانے میں اگر آپ لے لیجئے تو پیغمبر کی ولادت 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو ہوتی ہے. سن 1 عام الفیل کا مطلب یعنی جس وقت ابرہۃ الاشرم نے مکے کے اوپر چڑھائی کی اور کعبے کو ڈھانے لے آیا تھا، اسی سال پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو شہرت تھی، یہ جو چرچا تھا، پوری دنیا میں پھیل گیا تھا کہ ایسے ایسے یعنی ہاتھیوں کا لشکر ابرہا لے کر کے آیا تھا، اور اس کو چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے اپنے منقار میں اور پنجوں میں وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر کے آئی تھی، جس میں ان ہیکل ہاتھیوں کا جسم جو تھا وہ کعصف معقول ہو گیا تھا، یعنی بالکل چبائے ہوئے بھوسے کی طرح سے ہو گیا تھا. تو یہ واقعہ پوری دنیا میں شہرت پایا. پیغمبر کی ولادت اسی سال ہوتی ہے تاکہ جب اس کا تذکرہ کیا جائے گا تو پیغمبر کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، اور جب پیغمبر آئے ہیں تو کئی چیزیں، کئی حادثے اور کئی واقعات یعنی زمانے میں رونما ہوئے. جیسے آتش کدے فارس جو ہزاروں سال سے جلتا تھا، کبھی اس کی آگے خاموش نہیں ہوئی تھی، لیکن پیغمبر پیدا ہوئے، یہ آگ بجھ گئی. اس سے جو اس وقت کے نجومی تھے، جو اس وقت کے پومسٹر تھے، جو اس وقت کے بہت سارے لوگ بتانے والے تھے، علم نجوم کے ماہر تھے، یا وہ لوگ جو تقدیروں کو دیکھ کر کے بتایا کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ جو جہانی ہے، جو یونیورسل ہے، جو آخری اللہ کی حجت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں مٹ گئی ہیں. یعنی یہ انہوں نے اس سے ایک تعبیر لی کہ آنے والا جو ہے وہ اس کو خاموش کر دے گا، اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلے گی. تو جب اس کی روشنی پھیلے گی تو آج آپ پلٹ کر کے دیکھیے
इंसानी करामत, पैगंबर के अखलाकियात, पैगंबर के सिफात, पैगंबर की खसलतें, पैगंबर की इबादतें, पैगंबर का तक़वा, पैगंबर की जिंदगानी जो सीरत में आई, वो चीजें आज पूरी दुनिया में फैली या नहीं फैली? फैली। ये तो मुसलमानों का अलमिया है कि उसने पैगंबर को वैसे नहीं माना जिन सिफात का मालिक पैगंबर था। जिन सिफात का मालिक पैगंबर था, अगर वैसा मान लिया होता तो आज पूरी दुनिया को पैगंबर के कबूल कर लेने में किसी चीज का तअम्मुल ना करना पड़ता। लेकिन चूंकि पैगंबर के ऊपर डाउट हम ही ने क्रिएट किया, पैगंबर के ऊपर सवालिया निशान हम ही ने पैदा कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब मानने वाले अगर किसी के ऊपर सवालिया निशान पैदा करेंगे तो जो नहीं मानने वाले हैं वो उसको कैसे कबूल कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें क्या है आज हमारे सामने पाई जाती है। तो जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि हम पैगंबर को इंसानी करामत के अलम बरदार की सूरत में जो ये जहानी थी, यूनिवर्सल थी, इनको इसी तरीके से पहचानवाएं, इनको इसी तरीके से इनके मैसेजेस को, इनके पैगामात को, इनकी सीरतों को लोगों तक हम पहुंचाएं। अगर आपके अज़हान आलिया में है तो जैसे लोगों ने कुरान को, याद आया, कुरान को मुसलमानों की किताब कह करके छोड़ दिया और ये कह दिया ये मुसलमानों की किताब है, जबकि कुरान किसी खास फिरके के लिए नहीं आया था, बल्कि लल्लती हिया अक़वाम, यानी यहदी लल्लती हिया अक़वाम, यानी ये अक़वाम के लिए हिदायत बन करके आया था। और हमने क्या किया? हमने अक़वाम की जगह यानी अपने कबीलों में बांट लिया, जबकि ये कौमों के लिए आया था, जबकि ये पूरे इंसानों के लिए आया था, सब कुछ उनके लिए आया था। लेकिन जब हमने इसको मुसलमानों की किताब मखसूस कर दिया तो गैर मुसलमान इन किताबों की तरफ रुझान कम पैदा कर पाए, यानी जो इसका हक था वो हक ना दे सके। इसी तरीके से जो पैगंबर जहानी था उस पैगंबर को जब मखसूस कर दिया मुसलमानों का, और मुसलमानों ने जब पैगंबर को बंटवारा कर दिया तो एक शिया को बना दिया, एक सुन्नी को बना दिया। तो अब जब पैगंबर शिया या सुन्नी हो गया, जबकि ना पैगंबर शिया था और ना सुन्नी था, वो कहीं बटा हुआ नहीं था। ये तो हमने बाद में आगे चल करके इन चीजों को कर दिया। और क्यों ना करते? इसलिए कि पैगंबर ने जो सिफात हमें दिए थे हमने उन सिफात को लिया। अब जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने फिरका अलग कर लिया, जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने पैगंबर की बात को समझा नहीं। ना पैगंबर ने तो यही कहा उलाइका हुम खैरुल बरिया, कहा या नहीं कहा? सूरह बय्यना की आयत उठा करके आप देखिए, इसकी तफसीर में देखिए कि खैरुल बरिया किसे कहा गया, इन सिफात का मालिक कौन है? तो आपकी समझ में आएगा मौलाए कायनात और उनके शिया है। बहुत सारी चीजें। तो इंसानी करामत को हमने किससे लिया? काश हम उन चीजों की तरफ समझते। और इसी तरीके से आप देखिए अहले सुन्नत बिरादरान के यहां जाकर के किताबों को जरा सा पढ़िए, देखिए किस हद तक उस वक्त के जो मुअर्रिखीन हैं उन लोगों ने, चाहे दबाव में हो, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं आपके सामने कि इस वक्त की जितनी भी मीडिया और टेक्नोलॉजी है इसका कंट्रोल किसके पास है? अभी ये जो आप YouTube चलाते हैं, YouTube किसका है? सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं ये किसके हैं? यानी ये बातें आज समझने की है। अब इसके ऊपर आज के जमाने में, जबकि हर इंसान के हाथ में मोबाइल है,
ہر انسان کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں اختیار ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں اپنا پیج ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں اپنی ٹائم لائن ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں، لیکن ہونے کے باوجود بھی اختیار کس کا ہے؟ جو اصل کنٹرولر ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور جیسے ہی اگر آپ نے دو چار پوسٹیں ان کے اگینسٹ آپ نے ان کے رول کے خلاف کیا، ان کی نیتی کے خلاف اگر آپ نے کیا تو آپ کا اکاؤنٹ کیا کر دیتے ہیں؟ سسپینڈ کر دیتے ہیں، جبکہ دکھاتا ہے کہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا۔ کیا ایسے ہی تاریخوں میں بہت سارے مورخین کا نام ہمیں دکھے گا کہ جنہوں نے حق بیانیاں کی ہوں اور انہیں مار دیا گیا ہو، جنہوں نے حق بیانیاں کی ہوں ان کی باتیں نہ لی گئی ہوں، انہوں نے حق بیانیاں کی ہوں ان سے روایتیں نہ لی گئی ہوں؟ آپ سمجھیے، یعنی جتنی بھی روایتیں ہیں، جیسے حدیث غدیر کو لے لیجیے، جو روایتیں غدیر کے بارے میں ہیں، جو روایتیں منزلت کے بارے میں، حدیث منزلت کہ یا علی آپ کی منزل ویسے ہی ہے، آپ کا رتبہ ویسے ہی جیسے میرا رتبہ ہے، تمہارا رتبہ ایسے ہی جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے یہ ایسے تھے۔ حدیث منزلت میں بہت ساری تشبیہات دی۔ اس کے علاوہ اور بھی ولایت کی آیت کو لے لیے، اور بھی چیزوں کو، تو یہ سب آ کر کے جب آپ چھان بین کیجیے گا کتاب رجال میں جا کر کے دیکھیے گا، رجال کو تلاشیے گا، تو ان کے یہاں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی کہ یہ سب خبر واحد ہے۔ خبر واحد کا مطلب یعنی اکا دکا لوگ نقل کرنے والے ہیں، بیچ میں راوی ہٹ گئے، یہ ہو گیا، تو یہ چیز مانی جا سکتی لیکن معتبر۔ یہ آپ پوچھئے پیغمبر نے کیا علی کو سوالات حاجیوں کے بیچ میں مولا نہیں بنایا تھا؟ تو یہ سوالات حاجی گئے کہاں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی میں ایک لمحے فکریہ وہ کر رہا ہوں۔ اب اسی طریقے سے آپ آئیے شہزادی کی شہادت، ابھی ایام اغیار فاطمیہ ہم نے منایا، شہزادی کی شہادت اگر آپ کسی کو بتائیے اور سمجھائیے اور کہیے کہ صاحب رسول کی اکلوتی بیٹی تھی، یہ تھا ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، تو انسان کہتا ہے کس نے کہا؟ جائیے تاریخ دیکھیے، کہ ہم مانتے ہی نہیں ایسا ہو سکتا ہو، ہم مانتے نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تم نہ مانو، تمہارے ماننے نہ ماننے سے جو چیز 1400 سال پہلے ہو گئی ہے کیا اس میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ تم مانو یا نہ مانو، مان لو گے تو ہدایت یافتہ میں چلے جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جو ان کا حشر تھا وہی انشاءاللہ تمہارا بھی حشر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ماننے نہ ماننے میں کسی کا کچھ بگڑے گا نہیں، لیکن یہ چیزیں جو میں دو باتیں سمجھا رہا ہوں وہ وہی کہ پیغمبر انسانی کرامت کے لمبادار، اگر ان کو ان کی معرفت کو، ان کی باتوں کو لوگوں تک ویسے ہی پہنچنے دیا گیا ہوتا اور شبہات پیدا نہ کیے گئے ہوتے، ان کے ذہنوں کے اوپر حملہ نہ کیا گیا ہوتا، ان کے ذہن کے اوپر سوالیہ نشان لا کر کے کھڑا نہ کیا گیا ہوتا، تو لوگ ان کی بات کو بغیر چو چرا کے قبول کر لیتے۔ لیکن سوالیہ نشان کس نے کھڑا کیا؟ غیر مسلمان نے، خود مسلمان نے۔ تو جب سوالیہ نشان پیدا کیا، اب ایسے ہی آج آپ آ رہی ہے، ہم اپنے عالم کے لیے کتنے سوالات کھڑا کرتے ہیں، تو جب ایک عالم کی ویلیو نہیں رہ جائے گی تو تمہاری ویلیو کیا رہ جائے گی؟ جب ایک عالم کا وقار نہیں رہ جائے گا تو تمہارا وقار کیا رہ جائے گا؟ کیونکہ اگر عالم کے علم کو ہی تم متغیر کرو گے تو تمہارا علم کہیں سے قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں سب سلسلے دار ہیں، سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو نہ سوالیہ نشان پیدا کرو، کیونکہ آج اگر ہم تک کوئی چیز آئی ہے تو عالم کو اٹھ آئی ہے، اور اگر عالم کو ہی ہم نے دعویٰ دور کر کے صاحب ہم ان کو مانتے ہی نہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں مانتے، ہم ان کو یہ نہیں کرتے، تو ہٹا دیے سارے عالموں کو، کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہی پیغمبر کے علم کے وارث ہیں کہ جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، کیونکہ تب آپ سمجھیں گے پیغمبر کا وقار کیا تھا، ان کا رتبہ کیا تھا، ان کی منزلت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا۔ تو اب ایام فاطمیہ کے موقع پر اگر لوگوں نے پیغمبر کی حدیثوں کو مان لیتے، جیسے پیغمبر نے کہا اللہ نے فاطمہ کی رضا میں اپنی رضا کو رکھا،
مان لیتے تو کبھی وہ فاطمہ کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرتے. یہ مان لیتے کہ صاحب ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، ان کی ناراضگی میں پیغمبر کی ناراضگی ہے، ان کی ناراضگی میں خدا ناراض ہو جائے گا. جو خدا کو ناراض کرتے ہو جہنم میں ہوگا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں صاحب وہ تو بعد میں معافیاں مانگ لی تھی، لیکن چاہے نہ مانگی ہو لیکن ہم اتنی طرف دار ہو گئے کہ ہم ان کی طرف سے اس کی پیش کرتے رہتے ہیں صاحب نہیں مانگ لی تھی. ارے اللہ کے بندے مانگ لی ہوگی، تاریخ میں لکھ دیا ہوتا کہ شہزادی راضی ہو گئے تھے، لیکن شہزادی نے یہ کہتے ہی کہہ دیا تھا واللہ میں قیامت تک تم سے نہیں بولوں گی. اور اسی ناراضی کے عالم میں ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. تو اب تاریخ ثابت میں دوبارہ فاطمہ سے ملاقات کب ہوئی؟ اگر دوبارہ ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ احتمال دیجیے ہاں بھائی معافی مانگ لی ہوگی، لیکن اگر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی تو اس کا مطلب فاطمہ ناراضی کے عالم میں ہی دنیا سے گئی. تو جو ان کا حشر ہوگا وہ ان کے ماننے والے کا بھی ہوگا. انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتب امامیہ میں ہوگی. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.